الرحمن الرحیم۔ یہ پہلا سوال ہے، کیا طوطا پالنا حلال ہے یا حرام؟ حدیث میں کیا نشانی بتائی گئی ہے؟ کون سا پرندہ پالنا حلال ہے اور کون سا حرام؟ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ مطلقاً پرندے پالے جا سکتے ہیں۔ بعض پرندے شکار کے لیے ہوتے ہیں، جو حلال اور جائز شکار ہے اس کے لیے یقیناً وہ پرندے پالے جائیں گے۔ جو پرندے تو حرام ہوں گے، شکار تو وہی کرتے ہیں، حلال پرندہ تو شکار نہیں کرتا، وہ تو حرام پرندے ہی ہوتے ہیں جو شکار کرتے ہیں۔ لہذا پرندوں کو آپ پال سکتے ہیں شکار کے لیے بھی۔ اسی طرح طوطے کے بارے پوچھا گیا ہے، طوطا بھی ان پرندوں میں سے پرندہ ہے، آپ پال سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام کی رشتے میں دور کی خالہ لگتی تھی، ام سلیم رضی اللہ عنہ۔ نبی علیہ السلام ان کے گھر خاص طور پر جایا کرتے تھے۔ ان کا ایک بچہ تھا چھوٹی عمر کا، اس نے ایک پرندہ پالا ہوا تھا۔ تو ہوا یہ، ایک دن وہ پرندہ مر گیا۔ نبی علیہ السلام اس کے بعد جب بھی جاتے تھے تو اس بچے کو چھیڑنے کے لیے، اس کی باتیں سننے کے لیے اس سے پوچھتے تھے، تیرے اس پرندے کا کیا بنا؟ تو نے پرندہ پالا ہوا تھا، اس کا کیا بنا؟ اس سے محدثین نے ثابت کیا ہے کہ پرندہ پال سکتے ہیں، البتہ اس کی جو خوراک ہے اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو پرندے پالے جا سکتے ہیں مطلقاً۔ شکار کے لیے پالیں گے یقیناً وہ حرام ہوں گے۔ اور جو پالتو ہیں حلال پرندے ہیں، یہ جو مرغی ہے یہ بھی پرندوں میں ہے، مور آپ پالتے ہیں یہ بھی پرندوں میں ہے، لہذا آپ ان کو پال سکتے ہیں۔ یہ سوال ہے، اگر میت عورت ہو اور محرم بھی اس کے موجود ہو تو ان کے ہوتے ہوئے غیر محرم میت کو قبر میں اتار سکتے ہیں؟ بعض ساتھی آ کر بتاتے ہیں کہ جی ہم ایک جنازے پر گئے، قبر کے قریب کھڑے ہو کر عالم دین نے کہا کہ جو اس خاتون کے بھائی ہیں وہ قبر میں آ جائیں، یا جو بیٹے ہیں وہ آ جائیں، یعنی غیر محرم جو ہے وہ قبر میں نہیں اتر سکتا۔ اس کو اتارنے کے لیے یہ باقاعدہ اعلان ہوتا ہے کہ محرم ہی آئے گا، اور حتیٰ کہ خامند کو روک دیا جاتا ہے کہ تیرا نکاح ٹوٹ گیا، تو نہیں آ سکتا، اب تو غیر محرم ہے۔ تو یہ باتیں ہیں جو خام خواہ مختلف جگہوں پر سننے میں آتی ہیں، جبکہ ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بلکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ میت چاہے مرد کی ہو یا عورت کی ہو، اس کو قبر میں اتارنے کے لیے محرم یا غیر محرم کی قید میں نے کہیں نہیں سنی، کہیں بھی نہیں۔ بلکہ غالباً صحیح بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، قبر کے قریب بیٹھ کر آپ زارو قطار رو رہے ہیں۔ جب میت کو اتارنے کی باری آئی قبر میں تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جس نے آج رات اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہ کی ہو؟ تو ایک دم حدیث میں آتا ہے ابو طلحہ کھڑے ہو گئے، انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں ہوں۔ یہاں ضمناً میں آپ کو ایک بات کی وضاحت کروں گا، کیونکہ قبر میں اتارنے کے لیے ایک ہی آدمی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ آتا ہے اور سرہانے نہ اتارتا ہے۔ اب یہ کہنا کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا باقی سارے صحابہ کرام جو ہے وہ رات کو ہم بستریاں کر گئے تھے، حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیا جاتا ہے کہ
اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ عثمان نے بھی اس رات اپنی بیوی سے بستری کی تھی۔ بھائی ایک شخص کھڑا ہو گیا، اب 50 آدمی کی ضرورت تو نہیں تھی کہ 50 آئے اور 50 نہیں ملے، 100 کی ضرورت تھی، 100 نہیں ملے۔ آپ یہ سمجھیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک دن من یضمن لی واحدہ اضمن لہ الجنہ، کوئی ہے جو مجھے ایک چیز کی ضمانت دے دے میں اس کو اس کے بدلے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ابو ذر غفاری ایک دم کھڑے ہو گئے، میں ہوں۔ اب اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ اور کوئی تیار نہیں تھا، یہ کس نے کہا اور تیار نہیں تھے؟ میں اللہ کے ساتھ تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بس ایک چیز کی ضمانت ہو، لا تسأل الناس شیئا، آج کے بعد مسئلہ تیرا چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے۔ تو کیا باقی صحابہ قید تھے؟ نعوذ باللہ، مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلانے کے وہ قید تھے؟ نہیں۔ ہمیں کون ہے؟ ایک آدمی کون ہے؟ اب دیکھیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ ایک دم عکاشہ کھڑے ہو گئے، ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کریں، انہی میں اللہ مجھے شامل کر۔ آپ نے کیا فرمایا؟ انت منہم، تو انہی میں سے۔ وہ بیٹھا، ایک اور کھڑا ہو گیا، آپ نے کیا فرمایا؟ سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ نمبر لے گیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ایک ہی آدمی ہوگا؟ بس عکاشہ کا نام ہے صحابہ کرام میں سے۔ جو لاکھوں کی تعداد میں لوگ بغیر حساب کے جائیں گے، کروڑوں کی تعداد میں، وہ خالی عکاشہ ہے؟ نہیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے؟ ایک دم ابو طلحہ نے کہا انا، میں ہوں۔ ٹھیک ہے، نیچے اتر جا۔ یہ نفی نہیں ہے باقی چیزوں کی، یہ جہالت ہے کہ باقی سب کی نفی کر دینا۔ اور دیکھیں اگر محرم کی قید ہوتی تو نبی علیہ السلام ابو طلحہ کو قبر میں اترنے کی اجازت نہ دیتے کہ تو غیر محرم ہے۔ نبی علیہ السلام کی بیٹی تھی، آپ محرم میں آپ بیٹھے تھے۔ کچھ خوش نصیب صحابہ ایسے بھی گزرے ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے خود قبر میں اتارا ہے۔ اگر قید ہوتی تو آج بدرجہ اولا ایسا ہوتا۔ اچھا عثمان بھی موجود تھے جو کہ خامند ہیں، موجود ہیں، ان کو کہتے کہ تو آ۔ تو لہذا محرم کی اور غیر محرم کی قید کہیں نہیں ہے، کوئی بھی آ کر میت کو قبر میں اتار سکتا ہے۔ یہ سوال یہ ہے، پہلے ایک گاؤں میں ایک مسجد آباد تھی، مگر اب وہاں سے آبادی کچھ دور منتقل ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے اب وہ مسجد ویران ہو گئی ہے۔ اب کچھ لوگ دور سے آ کر صرف جمعہ پڑھتے ہیں اور انہیں آنے میں بھی دشواری ہوتی ہے، تو اس مسجد کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سب سے پہلے تو ایک بات کو آپ سمجھیں کہ آیا وقف، یہ مسجد جو ہے نا، مسجد مدرسہ، یہ چیزیں وقف ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ مسئلے کو سمجھیں، آیا وقف کو مصلحت کے تحت، حالات کی مناسبت سے، یا اس سے بہتر چیز کو دیکھ کر وقف کو منتقل کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا؟ پہلے تو یہ مسئلہ ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ مکہ فتح ہو گیا، فتح مکہ کے بعد ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا مدینے کے اندر، اور اس نے آ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نظر مانی تھی، آپ کو تو جو نظر ہے نا یہ بھی وقف ہے، یہ جو نظر ہے نا جی یہ بھی وقف ہے اللہ کے۔
اس نے کہا کہ میں نے نظر مانی تھی اگر مکہ فتح ہو گیا تو میں مسجد اقصی میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھوں گا۔ اب مکہ فتح ہو گیا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ نبی علیہ السلام کہ صلی ہا ہونا، صلی ہا ہونا، تو ایسا کر مسجد نبوی میں نماز پڑھ لے۔ 2 رکعت کی جو تو نے نظر مانی تھی وہ مسجد نبوی میں پڑھ لے، یہ افضل ہے، چونکہ وہاں تو اگر نماز پڑھے گا مسجد اقصی میں ایک نماز 500 نمازوں کے برابر ہے، 500 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد نبوی میں ایک نماز صحیح حدیث کے مطابق 1000 نماز سے افضل ہے۔ اب اس وقت کو افضلیت کی طرف منتقل کیا گیا کہ وہاں کے مقابلے میں یہاں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس سے مراد یہ بھی ہوا کہ وقت کو اس سے بہتر چیز سمجھ کر آپ منتقل کر سکتے ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے کہ یہ جو میرا کارخانے کا رقبہ ہے نا، اب یہ کارخانے والی جگہ جو ہے یہ وقف ہے مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، اب میں یہاں کیا بناؤں گا؟ مسجد بناؤں گا، مدرسہ بناؤں گا۔ اس کے بعد اس کو ایک اور جگہ نظر آتی ہے جہاں مسجد زیادہ بہتر ہے، مدرسہ بھی زیادہ بہتر ہے، اب وہ وہاں بنا لیتا ہے، تو یہ وقت اس کو تبدیل کر لیا، اس سے بہتر سمجھ کر۔ لہذا اگر وہاں آبادی تھی اور مسجد تھی جیسا کہ سوال میں ہے، اس کے بعد لوگ وہاں سے چلے گئے، کسی اور جگہ جا کر وہ آباد ہو گئے، اب وہاں کوئی بھی نہیں ہے، تو جہاں آباد ہو گئے ہیں اس مسجد، اگر یہ مشترکہ زمین ہے تو پھر وہاں مسجد بنا لی جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، برابر کر دیا جائے، اور اگر وہ مشترکہ زمین نہیں ہے تو اس زمین کو پھر بیچ دیا جائے اور وہ مسجد میں وہاں لگا لی جائے اور اس کی مٹیریل کو بھی وہاں خرچ کیا جائے۔ یہ تبدیلی بھی ثابت ہے صحابہ کرام سے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے فتاوی میں ایک واقعہ لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ کوفہ کے بیت المال کے انچارج نے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا تھا۔ آپ کو بتا دوں کہ کوفہ کے بیت المال کا انچارج کون تھا؟ عبداللہ بن مسعود تھے رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے خط لکھا امیر المومنین کو کہ یہاں اس وقت جہاں مسجد ہے اور بیت المال ہے یہاں اب آبادی نہیں ہے، اور جگہ بھی ایسی ہے کہ ایک مرتبہ تو بیت المال کی چوری بھی ہو گئی ہے، یہاں چوری کے بھی خطرات ہیں، اب ہم کیا کریں؟ سیدنا عمر نے جواب میں لکھا ایسا کریں جہاں آبادی ہو، رونق ہو، وہاں مسجد کو بیت المال کو شفٹ کر دیں اور وہاں جو چیز ہوتی ہو اس کو یہاں شفٹ کر دیں۔ تو پھر عبداللہ بن مسعود نے اور صحابہ کرام جو کوفہ میں رہتے تھے سب کے ساتھ مل کر ایک میٹنگ کی، اور سب سے بہترین جگہ جو تھی وہ ایک منڈی تھی، اس کو منڈی کہہ لیں اس لیے کہ لوگ کھجوریں وہاں بیچتے تھے، خریدتے تھے، تو گویا کہ فروٹ منڈی کہہ لیں اس کو۔ فروٹ منڈی تھی، رونق تھی، تو اس فروٹ منڈی کو اس مسجد اور بیت المال کی جگہ پر شفٹ کر دیا اور اس منڈی کی جگہ پر مسجد اور بیت المال کو بنا دیا گیا۔ لہذا اس سے واضح ہوا کہ حالات کی مناسبت سے اس میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ سوال یہ ہے ہندو ڈاکٹر سے علاج کرانا کیسا ہے؟ دیکھیں، علاج کے لیے علاج کس سے کروانا ہے، مجھے قرآن و حدیث میں کہیں بھی کوئی نص مجھے نہیں ملی کہ علاج اس سے کروائیں جو مسلمان ہو، یہ میرے علم میں نہیں۔ ہاں یہ شرط ہے کہ علاج جو کروائیں وہ شرکیہ نہ ہو، بس علاج شرکیہ نہ ہو۔ علاج کرنے والا کون ہے یہ میرے علم میں نہیں ہے، کوئی قید نہیں، بلکہ مجھے تو حدیث میں یوں ملا ہے کہ ایک خاتون نبی علیہ السلام کے پاس آئی تھی، اس نے آ کر عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
دور جاہلیت میں، ابھی یہاں مدینہ میں اسلام نہیں آیا تھا، دور جاہلیت میں ہمارے پاس بزرگوں کے ذریعے کوئی دم تھے، جب مریضوں کے اوپر وہ دم ہم پڑتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتے تھے۔ اب دور جاہلیت میں اس خاتون نے جن بزرگوں سے وہ دم لیا تھا وہ سارے کافر تھے، کافروں کے دم تھے۔ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا نہیں کافروں کو دم نہیں چلے گا، کافروں سے علاج ہو ہی نہیں سکتا، کافروں کے ذریعے تو علاج کا معاملہ ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جو دم ہے نا وہ میرے سامنے پیش کرو۔ نبی علیہ السلام نے اس خاتون کے وہ دم جو مریضوں پر پڑتی تھی وہ سنے۔ آپ نے فرمایا کہ ان دم کے اندر کوئی شرکیہ لفظ نہیں ہے، لہٰذا یہ دم تو پڑا کر۔ اس کا مطلب یہ ہوا علاج جس سے آپ کروا رہے ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہے کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں کوئی شرکیہ نقطہ نہ ہو، یہ جو ہے ایک شرط ہے، اس پر آپ نے غور کرنا ہے، باقی وہ قید نہیں ہے۔ ویسے بھی اس وقت پوری دنیا میں جو مریض دوائیاں لے رہے ہیں یہ تقریباً اکثر جو دوائیوں کی کمپنیاں ہیں وہ کن کی ہیں آپ خود سوچیں، چھوٹی دوائی سے لے کر بڑی دوائی تک یہ دوائیاں جو ہیں یہ کمپنیاں کہاں ہیں، اس پر بھی غور کریں۔ اصل نقطہ تو وہ ہے، بارہ جو کچھ میں سمجھتا تھا وہ یہ ہے، واللہ عالم بالصواب۔ سوال یہ ہے کہ لڑکا اگر گھر والوں سے چھپ کر دوسری شادی کرتا ہے اور بعد میں بتاتا ہے کہ میں نے دوسری شادی کر لی ہے، ایسا کرنا کیسا؟ ورن میں تو سب سے پہلے تو اظہار افسوس ہی کروں گا، آج کے نوجوان جس ڈگر پہ چل پڑے ہیں یا جس ڈگر پہ ان نوجوانوں کو چلا دیا گیا ہے، بڑا افسوسناک یہ انداز ہے۔ اس طرز میں والدین کی بے ادبی، اساتذہ کرام کی بے ادبی، اکابرین کی بے ادبی، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد بھلے کچھ بھی ہو آپ ذرا سوچیں، اور جب بھی کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے کام کیا ہے آپ حضرت یہ بتائیں اس میں والدین کی اجازت ضروری ہے، ان کی رضامندی ضروری ہے، کوئی حدیث ہے؟ یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسا کوئی اپنے باپ کے سامنے پاؤں پھیلا کر بیٹھ جائے، باپ بیٹھا ہوا ہے، اس نے ٹانگیں آگے لمبی کی ہوئی اس کے آگے، اب اگر اس سے کہے کہ کوئی یہ ٹانگ مسکیڑ دے، تیرا باپ بیٹھا ہوا ہے، وہ آگے سے حدیث بول جائے، حدیث بتاؤ کون سی ہے کہ باپ کے آگے ٹانگیں پھیلا کر نہیں بیٹھ سکتے، تو یقیناً تو ہم حدیث تو نہیں بتا سکتے، آپ حدیث تو ہمیں نہیں ملے گی، لیکن آپ سوچنا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، مروات بھی کوئی چیز ہے۔ لہذا اگر کوئی قدم اٹھاؤ، کوئی بھی کام کرو، اپنے اکابرین کو، اپنے بزرگوں کو اعتماد میں لو، اس میں خیر و برکت ہے۔ آپ کا یہ کہنا کہ شادی کے کچھ عرصے بعد میں ان کو منا لوں گا، منانا کیا ہوتا ہے، وہ تو بتا دیتا ہے، وہ بیچارے کیا کر سکتے ہیں، سوائے سے ٹھیک ہے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے شادی کرنا اتنا اہم نہیں ہے جتنا شادی کو آباد رکھنا اہم ہے۔ اب آپ دیکھیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما شادی کر چکے تھے، گھر آباد تھا، خود بھی خوش تھے، بیوی بھی خوش تھی، لیکن والد نے عمر بن خطاب نے کہا اس کو طلاق دے دو۔ اب یہ صحابی نبی علیہ السلام کے پاس ہے کہ میں نے شادی کی ہے، تمہید باندھی، میں بھی خوش ہوں، میری بیوی بھی خوش ہے، لیکن والد صاحب کہتے ہیں اس کو طلاق دے دیں، اب میں کیا کروں؟ فرمایا کہ باپ کی بات مانو۔ جبکہ وہ معاملہ نکاح کے مقابلے میں حساس ہے، طلاق دینا نکاح کرنے کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہے، زیادہ حساس ہے، لیکن وہاں بھی اگر حکم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے دوسری شادی کرنی ہے تو والدین کو آپ اعتماد میں لیں، اگر وہ منع کرتے ہیں تو پھر آپ سوچ لیں اس میں کوئی خیر ہوگی، اس میں کوئی بھلائی ہوگی، آپ نے سنت مطابق شادی کر لی ہے، باقی استحباب کا معاملہ تھا، آپ رک جائیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن والدین کی